بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں اور عام پاکستانی شاید سپریم کورٹ کے تمام ججز کے ناموں سے واقف نہ ہوں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے نام سے میرا خیال ہے پاکستان میں ہر کوئی واقف ہے۔ یہ مختلف حوالوں سے خبروں میں رہتے ہیں۔ یہ قاضی محمد عیسیٰ کے بیٹے ہیں۔ قاضی عیسیٰ تحریک پاکستان کے بڑے معروف کارکن تھے اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا پہلے دستے کے طور پہ شامل ہو کے ساتھ دیا تھا۔ قاضی محمد عیسیٰ بلوچستان کی پہلی شخصیت تھے جو قانون کی تعلیم لندن سے حاصل کر کے آئے تھے۔ لندن سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بلوچستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام قاضی عیسیٰ کے ہاتھوں ہی عمل میں آیا تھا۔ قاضی عیسیٰ نے اور بہت سارے اپنے کارناموں کے علاوہ سب سے بڑا کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ قائد اعظم کا اعتماد اپنی جوانی میں ہی حاصل کیا۔ قائد اعظم بلوچستان میں قاضی محمد عیسیٰ پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو یا آل انڈیا مسلم لیگ ہو، اس کی تنظیم سازی کا معاملہ ہو، مختلف اعلیٰ سطحی اجلاس ہوں، حتیٰ کہ مسلم لیگ کی جو مرکزی ورکنگ کونسل تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی، اس میں بھی انہیں نمائندگی دی گئی تھی بلوچستان کی۔ اور پھر بلوچستان جب پاکستان قائم ہوا، اس وقت بلوچستان کے جن بڑے بڑے سرداروں نے قائد اعظم کے ساتھ شامل ہو کر پاکستان میں شمولیت کا دعویٰ اور اعلان کیا تھا، ان میں سر فہرست قاضی محمد عیسیٰ کا نام ہے۔ مختلف حوالوں سے یہ نام بڑا قابل احترام اور معتبر نام ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ ان کے بیٹے قاضی فائز عیسیٰ یہ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی آ گئے تھے۔ کراچی سے وہاں پہ انہوں نے او لیول اور اے لیول کی تعلیم کراچی میں آ کے حاصل کی، اور اس کے بعد یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد گریجویشن کرنے کے بعد وہ لندن چلے گئے اپنے والد کی طرح، اور وہیں سے قانون کی ڈگری لے کے قاضی فائز عیسیٰ واپس تشریف لائے تھے۔ 30 جنوری 1985 کو قاضی فائز عیسیٰ نے بلوچستان ہائی کورٹ میں بطور وکیل اپنے آپ کو انرول کروایا تھا۔ 1985 سے یہ بطور ایڈوکیٹ پریکٹس کر رہے تھے بلوچستان ہائی کورٹ میں، اور پھر مارچ 1998 میں قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پہ انرول ہو گئے۔ 1998 میں یہ سپریم کورٹ کے وکیل بن گئے۔ 5 اگست 2009 کو یہ ان کی وکالت کا دورانیہ چلتا آیا ہے۔ مختلف ان کے یہاں پر ایکسپرٹیز بھی ہیں قاضی فائز عیسیٰ کا، اور مختلف ان کے کیسز بھی ایسے نمایاں رہے اور ان کا نام بڑا نمایاں رہا۔ قانونی معاونت مختلف اداروں کی اور حکومت کے مختلف ادوار میں کرتے رہے۔ 5 اگست 2009 کو براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ قاضی فائز عیسیٰ اس سے پہلے ان تمام قانونی معاملات اور پیچیدگیوں میں انوالو رہے، حصہ رہے ان سارے معاملات کا، اور بڑا قریب سے دیکھا ان تمام معاملات کو جو پرویز مشرف کے ایرا میں قانون اور وکلاء کو درپیش رہے تھے۔ اس میں ایمرجنسی بھی تھی، پی سی او کا معاملہ بھی تھا، ججز کے حلف اٹھانے اور نہ اٹھانے کا معاملہ بھی تھا۔ ان ساری چیزوں پہ قاضی فائز عیسیٰ کا کمنٹ ریکارڈ پر ہے۔ لیکن 5 اگست 2009 کو جب یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے تو پھر ان کے فیصلے بولنے لگے، یہ منظر عام پہ آنے لگے۔ اس کے بعد یہ وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی رہے، اور پھر ستمبر 2014 میں یہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ آ گئے۔ ستمبر 2014 میں سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا 5 ستمبر کو قاضی فائز عیسیٰ نے، اور ستمبر 2014 سے آنورڈ اب تک یہ خبروں میں ان ہیں۔ یہ جو گزشتہ 5-6 سال ہیں سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کے، انہوں نے اپنے آپ کو مختلف حوالوں سے بڑا نمایاں رکھا ہوا ہے۔ ان کے مشہور کیسز جو ہیں وہ میمو گیٹ کیس، یہ 2011 میں پاکستان میں جو ایک معاملہ بڑا ایکٹیو ہوا تھا، بڑا نمایاں ہوا تھا، میاں نواز شریف اس میں پٹیشنر تھے۔ امریکہ میں پاکستان کے جو سفیر تھے حسین حقانی صاحب، ان پہ غداری کا الزام لگا تھا، اور پھر بعد میں وہ ان کیسز کے نتیجے میں ثابت بھی ہوا۔ اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کا کمنٹ بڑا جاندار رہا۔ 2016 میں کوئٹہ میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا، اس میں تقریباً 80 کے قریب لوگ دنیا سے گئے تھے، شہادت جنہیں پائی تھی، ان میں وکلاء کی اکثریت تھی۔ یہ بڑا سانحہ تھا، اس پہ سانحہ کوئٹہ انکوائری کمیشن بنا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں۔ اس میں بھی ان کی فائنڈنگز بڑی نمایاں رہی، میڈیا میں بہت کور ہوئی۔ 2017 میں فیض آباد میں ایک دھرنا دیا گیا تحریک لبیک، جو ایک بڑی معروف مذہبی جماعت حضرت مولانا خادم رضوی صاحب جو اب مرحوم و مغفور ہیں، انہوں نے جو پہلا دھرنا دیا تھا 2017 میں، خادم رضوی صاحب نے اس دھرنے کے ختم ہونے کے معاملات کو سپریم کورٹ نے جب ایگزامن کیا تھا تو یہ فیض آباد دھرنے کا کیس جو سپریم کورٹ میں آیا، اس نے بڑا
قاضی فائز عیسیٰ کو متنازعہ بھی بنایا اور قاضی فائز عیسیٰ کو اٹھان بھی بڑی دی۔ اس کیس کی فائنڈنگز میں قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ فیض آباد دھرنے میں سیاسی قوتوں کے علاوہ کچھ ہمارے ادارے اور ایجنسیز بھی انوالو ہیں، سرکاری ایجنسیز، اور انہوں نے باقاعدہ نام لکھے ان ایجنسیز کے، اور پاک فوج کے جو محکمہ تعلقات عامہ ہے ISPR ان کا اور دیگر ایجنسیز کا نام لے کے انہیں کہا کہ آپ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں، آپ نے بیونڈ دی لیمٹ جا کے کام کیا ہے۔ انہوں نے یہ جب ڈائریکشن دی، یہ ریمارکس دیے، اس پر پورے ملک میں چند حلقوں میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مظاہرے بھی شروع ہوئے، بار کونسلز میں ان کے خلاف قراردادیں پاس کی گئیں، اور مختلف چیزوں کو متنازعہ بنانے کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ خود متنازعہ بنتے چلے گئے۔ اب جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ایک ریفرنس بھیجا تھا، آرڈیننس جاری کیا تھا، جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق کہا گیا تھا کہ انہیں ہٹایا جائے۔ وہ کیس چلا اور یہ اس میں بچ بھی گئے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ نے دوبارہ سے اس میں ریویو پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، اور خود پیش ہو رہے ہیں۔ ان کے ریمارکس اور ان کے دلائل ڈیلی اخبارات میں رپورٹ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے حالیہ ایک کیس میں اپنے آپ کو اس طرح سے انوالو کیا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے وزیر اعظم نے اپنی جماعت کے اراکین اسمبلی کو کچھ فنڈز دینے کا اعلان کیا، کروڑوں روپے کا اعلان کیا کہ 50 کروڑ روپے ہر MNA کو دیے جائیں گے۔ اس کا از خود نوٹس لیا قاضی فائز عیسیٰ نے، جو کہ معزز جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ جب انہوں نے نوٹس لیا تو ان کے ریمارکس سامنے آنے لگے، اس کا فیصلہ آنے لگا، تو انہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جس کیس میں حکومت یا وزیر اعظم انوالو ہوں، آپ کا ٹریک یہ بتا رہا ہے، ریکارڈ یہ ہے کہ کچھ چیزیں بائسڈ آپ کے حوالے سے منسوخ کی جاتی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ان کیسز سے الگ کر لیں جو حکومت کے متعلق ہوں۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ شامل کر لیجئے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ابھی جو ریویو پٹیشن کی ہے وہ صدارتی آرڈیننس کے متعلق، جس میں کسی حد تک انہیں پہلے کلیئر کر دیا گیا تھا، ان پر منی لانڈرنگ کے الزامات تھے قاضی فائز عیسیٰ پر، اور غیر قانونی اثاثوں کے معاملات تھے، اور کچھ چیزیں تھیں، ان کی مسز پر یہ چیزیں ثابت بھی ہوئیں، انہوں نے کہا جی وہ اس کے اثاثے ہیں۔ لیکن اب خود ہی قاضی فائز عیسیٰ نے ریویو پٹیشن کی ہے کہ مجھے دوبارہ سے اس میں سنا جائے اور اس آرڈیننس کو سرے سے ختم کیا جائے، مسترد کیا جائے۔ اس پر سپریم کورٹ نے آج بھی اخبارات میں کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دلائل دیجئے، قانون کی بات کیجئے، متعلقہ کیس کی بات کیجئے، آپ ملک کے حالات اور ملک کے دیگر معاملات پر جذباتی ہو کر کمنٹ نہ کریں۔ ایک کمنٹ جو ان کا اخبارات میں شائع ہوا، سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا، وہ یہ تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں کسی گٹر میں رہ رہے ہیں۔ اپنے والد کے بنائے ہوئے پاکستان، ان کے والد جو قائد اعظم کا ہراول دستہ تھے، ان کے ہاتھوں بنے ہوئے پاکستان کی حالت کو دیکھ کے اب وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ یہ ان کا کمنٹ کتنا جائز اور مناسب ہے یا نہیں، یہ تو فیصلہ وقت کرے گا، لیکن ایک سپریم کورٹ کے معزز جج کا یہ کہنا کہ ہمیں یہ لگتا ہے ہم پاکستان میں نہیں کسی گٹر میں رہ رہے ہیں، ان کے اس کمنٹ پہ کافی لے دے ہو رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے دوبارہ سے جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ کہا ہے کہ آپ تھوڑی سی احتیاط کا دامن تھامیے، اپنے آپ کو احتیاط کے دائرے میں رکھیے۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ان حالات میں کافی متنازع ہوئے ہیں، ہم جو ترتیب دیکھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے 2023 میں یہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے، چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ اگر یہ سپریم کورٹ میں موجود رہتے ہیں، اپنی سروس میں رہتے ہیں، تو 2023 میں یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے۔ تو اس وقت کے حالات کا تجزیہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ الیکشن کا سال ہوگا اور تمام جماعتیں، تمام سٹیک ہولڈرز اپنی نظریں 2023 پہ جمائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے 2023 تک یہ معاملہ چلتا ہے تو کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔